وفاقی وزیر مراد سعید پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور کل جب آپ الیکشن ہار گئے تو پھر اس کے بعد آپ نے پورے پاکستان کپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے، پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے پاکستان کے حوالے سے؟ یہ دیکھیں پوری پاکستانی قوم، ہم نے پہلے کہا نظریہ رکھو، نظریہ پاکستان سب سے پہلے، اپنی قومیت رکھو، پاکستانی قومیت سب سے پہلے، اپنی پارٹی بازی کرو، پاکستان سب سے پہلے۔ جب پاکستان کی بات ہوتی ہے آپ اپنی کرپشن بچانے کے لیے اتنی بہادری ہے، اتنی غیرت ہے، کوئی انقلاب لانا ہے تو اس کو کہو نا جو دوائی لینے گیا تھا آج تک واپس نہیں آیا، اس کو بلاؤ۔ تو پہلے تو اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور پوری پاکستانی قوم کی دل آزاری ہوئی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اس قسم کے بیانات دیے اپنی کرپشن بچانے کے لیے۔ یہ پی ڈی ایم ان کا خیال ہے، وہ خواجہ آصف نے کہا تھا نا میاں صاحب فکر نہ کرو جب پاناما آیا لوگ بھول جائیں گے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ نہ قوم بھولے گی نہ میں بھولنے دوں گا۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ قوم بھول چکی کہ آپ کی یہ پی ڈی ایم کی وجود کیوں بنی تھی اور آپ کیوں یہ جو پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، تو ذرا میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر رکھتا ہوں۔ ہوا یہ کہ عمران خان کی جب حکومت بنی تو این آر او لیگ جو ہے وہ کامنے لگے، کیونکہ انہوں نے عرصے دراز سے پاکستان کو لوٹا تھا اور این آر او کی کوشش شروع کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اقوام متحدہ میں نہ صرف کشمیر کے سفیر بنے بلکہ انہوں نے ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقدمہ لڑا، وہاں پہ جو بات کی پوری دنیا میں اس کا ذکر ہو رہا تھا۔ لیکن یہاں پہ کیا تماشا لگا کہ مولانا آ رہا ہے مولانا جا رہا ہے، لبرلی کرپٹ مولانا کی کنٹینر پہ چڑھ گئے۔ مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں پہ جنہوں نے اتنا بڑا مقدمہ عمران خان لے کے گئے، پوری دنیا میں ایک ہی ڈسکشن ہو رہی تھی اور ادھر وہ کہہ رہے تھے کہ دسمبر میں حکومت چلی جائے گی۔ حکومت آج بھی ہے لیکن ان کے دعوے وعدے بیانات دیکھیں، انہوں نے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا اس کو دیکھیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فیٹ اپ کے لیے قانون سازی کرنی تھی، یاد ہے آپ کو؟ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھول جائیں گے، ہم یاد دلائیں گے اور آج کے بعد ہم آپ سے اب سوال کریں گے، جواب آپ سے لیں گے۔ کیا ہوتا ہے کہ فیٹ اپ کی قانون سازی ہوتی ہے، فیٹ اپ کی قانون سازی کے وقت تحریری این آر او مانگ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں یہ این آر او دے دے۔ اب مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں پہ کہ انہوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ بھائی گرے لسٹ میں تو آپ کی وجہ سے ہیں، اگر بلیک لسٹ میں چلے گئے تو پاکستان کے اوپر پابندیاں لگے گی، مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا، قوم کے اوپر بوجھ پڑے گا، آپ کی تو باہر جائیدادیں اور اثاثے ہیں، آپ کی تو ساری کل کائنات آپ کی باہر پڑی ہوئی ہے، تو پاکستان کا کیا قصور؟ یہ سوال نہیں ہوا۔ لیکن تحریر این آر او نہیں ملا، اس کے بعد پی ڈی ایم بنا، سڑکوں پہ نکل آئے، سڑکوں پہ نکل کے انہوں نے آزاد بلوچستان کا نعرہ لگایا، کراچی میں پاکستان اردو زبان والوں کے خلاف نعرہ لگایا، پختونوں کی دل آزاری کی، پنجابیوں کی دل آزاری کی، پاکستان کے اداروں کو نشانہ بنایا، پاکستان کی جو 27 فروری کی جیت تھی اس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی، بیرونی بیانی کو فروغ دیا، لیکن اس کے اوپر بھی سوال نہیں ہوا، کوئی سوال ہی نہیں پوچھا جا رہا۔ روزانہ ڈرامہ کر کے ایک کے بعد ایک ڈرامہ شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کہا کہ پتہ نہیں گلگت بلتستان انتخابات میں 2/3 اکثریت لیں گے، قوم نے ان کو بری طرح شکست دی، 2/3 اکثریت تحریک انصاف کو ملی، کوئی سوال نہیں ہوا کہ کدھر ہے آپ کی مقبولیت، کہاں پہ ہو آپ؟ ترس آتا ہے مجھے ان لوگوں پہ، ترس آتا ہے مجھے ان لوگوں پہ کہ پشاور پھر لاہور مینار پاکستان بھر دیں گے، انقلاب آ جائے گا، کوئی نہیں نکلا، لوگوں نے مذاق اڑایا۔ لوگ کرپشن کی دفاع کے لیے نہیں نکلتے، لوگ کرپشن کے خلاف نکلتے ہیں۔ آپ اپنی کرپشن بچانے کے لیے نکلے، لوگوں نے مسترد کر دیا، اس کے اوپر بھی کوئی سوال نہیں۔ وہ ایک بندہ تھا جو عدالتوں سے سند یافتہ چور ڈاکو جھوٹا ڈکلیئر ہوا، روزانہ پروگرام ہو رہے ہیں، روزانہ بحث ہو رہی ہے، ترس آتا ہے مجھے ان پہ۔ آپ اپنے بچوں کو آنے والے مستقبل کو کیا چیز دکھانا چاہتے ہیں؟ اسی چیز کے اوپر تو عمران خان بار بار بات کر رہے ہیں کہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، جائیدادیں باہر تھی، موقع ملا، عدالتوں نے سند یافتہ ڈاکو کا صادق اور امین نہیں ہے، مطلب سچا نہیں ہے، امانت دار نہیں ہے، ڈاکو ہے، یہ ڈکلیئر کیا کہ پلیٹلیٹس گر رہے ہیں، دل خراب ہے، گردہ خراب ہے، سر خراب ہے، پتہ نہیں کیا کیا مسئلہ ہے، نہیں گیا تو مر جائے گا۔ وہ دوائی لینے گیا تھا، آج تک واپس نہیں آیا۔ کوئی سوال پوچھا کیا کہ آپ تو باہر بیٹھ کے الطاف حسین بن گئے ہو، آپ تو اداروں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہو، آپ تو دشمن کے بیانی کی ترجیح اور تشہیر کر رہے ہو۔
لیکن یہاں پہ آ کے روزانہ لیکچر کیے جا رہے ہیں. مطلب یہ کیا مذاق ہے؟ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ گیلانی کو ان کا نمائندہ بنا دیا گیا. اب گیلانی کو کیوں بنایا گیا؟ کہ جو انہوں نے این آر او مانگا تھا اس کا سیکشن 9 جو تحریری این آر او مانگا اس کے سیکشن 9 کے جو بینیفیشری تھے اس کون تھے؟ نواز. اگر دیا جاتا نواز شریف، زرداری، خورشید شاہ اور یوسف رضا گیلانی. مطلب این آر او لیگ سے اس کا واسطہ تھا تو اس لیے پی ڈی ایم کا متفقہ امیدوار بن گیا. اب اس کو کیسے پیش کیا جا رہا تھا؟ رکھ رکھاؤ والا بندہ ہے، بڑا سیاسی ہے، بڑا جمہوری ہے. کیا تھا کہ ترک خاتون اول نے پاکستان سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ہار دیا، چرا لیا. انجلینا جولی پاکستانیوں کی مدد کے لیے پہنچی، اس نے تو اپنی فیملی کی تصویریں لینی تھی، رات کے کھانے کا انتظام کیا، خصوصی طیارہ بھیجا، اپنے اہل خانہ کو بلایا، کہہ دے کہ تصویر لے لو. جو ڈرون حملے ہو رہے تھے اس کے اوپر وفاقی وزیر مراد سعید پریس کانفرنس کر رہے ہیں.